بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی مقام، ادب و احترام اور تقدس کے لائق معزز حاضرین، آج شعبان کی 24 تاریخ ہے. 1444 ہجری، 17 مارچ 2023 جمعے کا دن ہے. چاند کے اس تاریخ کے اعتبار سے رمضان المبارک کے آنے میں 6 دن تقریباً وقفہ ہے. آنے والا جو چہارشنبہ ہے، چاند رات ہوگی. چہارشنبے کے دن اگر چاند نظر آ جائے تو چہارشنبے کی رات میں تراویح شروع ہو جائے گی اور جمعرات کو پہلا روزہ ہوگا. اور اگر مہینہ 30 دن کا ہوا، یعنی چہارشنبے کے دن چاند نظر نہ آئے، تو جمعرات کے دن تراویح ہوگی اور جمعے کو پہلا روزہ ہوگا. تو ابھی زیادہ وقت نہیں ہے، رمضان المبارک کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے، بس رمضان آیا ہی چاہتا ہے. وقت قیامت کے قریب اتنی تیزی سے گزرے گا، دن اور رات وہی 24 گھنٹے کے ہوں گے جو پہلے سے ہوتے آئے، لیکن انسان کے آنکھوں کے سامنے سے وقت یوں بھاگے گا جیسے لگا کہ ابھی ہم رمضان سے فارغ ہو کے آئے ہیں، اب دوسرا رمضان ہمارے پاس آ گیا ہے. ابھی چند دنوں کی بات تھی، زیادہ وقت نہیں گزرا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کو ہم نے الوداع کہا اور یوں ادھر ادھر کاموں میں لگ گئے اور پھر پلٹ پڑے تو پھر رمضان آ گیا. اس درمیان میں ہمارے درمیان میں سے بہت سارے لوگ انتقال بھی کر گئے. گزشتہ رمضان سے آج تک بہت سارے لوگوں کا انتقال بھی ہو گیا. ان کو یہ رمضان نہیں ملا، حالانکہ وہ گزشتہ رمضان سے پہلے ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ ہم مریں گے. گزشتہ رمضان سے پہلے ان دنوں میں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ گزشتہ رمضان ان کا آخری رمضان ہے، ان کو اندازہ نہیں تھا. لیکن اس رمضان کے آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اب کیا پتہ
ہمارے سامنے یہ رمضان آ رہا ہے، یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس رمضان کی صحیح طرح سے قدردانی کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ رمضان ہمارے زندگی کا آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ اللہ نے حیات دی تو آئندہ رمضان ملے گا، نہیں دی تو بس یہی رمضان ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے اس رمضان کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں، آئندہ کا تو کوئی بھروسہ نہیں، یہ رمضان مل رہا ہے تو اس کی صحیح طرح سے قدر کر لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، زمانے اور وقت کے بدلنے سے عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ وقت بدلا تو عبادت کا ثواب بھی بدل جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ جگہ بدلی تو عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اس کو سمجھیے، 2 رکعت نماز، فرض نماز اگر کوئی اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کو 1 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر وہی فرض نماز جماعت کے ساتھ اس نے محلے کی مسجد میں پڑھا تو اس کو 25 یا 27 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز وہی ہے، وہی فرض نماز اگر جامع مسجد میں پڑھے تو اس کو 500 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز اگر بیت المقدس، مسجد اقصی یا مدینے کی مسجد، مسجد نبوی میں پڑھے، وہی نماز، 1 نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔ وہی نماز اگر کوئی مسجد حرام میں، خانہ کعبہ مکے میں پڑھے، کعبۃ اللہ کے سامنے، 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ جگہ بدلے، گھر کی جگہ ہے تو 1، محلے کی ہے مسجد 25 یا 27، جامع مسجد ہے تو 500، مسجد اقصی، مسجد نبوی ہے تو 50,000، اور خانہ کعبہ مسجد حرام ہے تو 1,00,000۔ جگہ کے بدلنے سے عبادت کا ثواب بڑھ گیا۔ ایسے ہی وقت کے بدلنے سے بھی عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں روزہ رکھ لیے، عام دنوں میں 1 روزہ رکھ لیا تو 1 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور وہی اگر کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھ لے تو سال بھر روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہی عرفے کے دن کا روزہ رکھے، اس کا ثواب الگ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے۔ اور وہی رمضان میں روزہ رکھ لے، روزہ ہے روزہ، لیکن وقت بدلے، وہ وقت رمضان میں آئے تو پھر اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ ہم رمضان کے روزے کا جو ثواب ہے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود کہا کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ 1 رمضان کا روزہ اگر کوئی چھوڑے، کتابوں میں ہے پورے زندگی روزہ رکھ لے تو اس 1 روزہ رکھنے کا، چھوڑنے کا جو ثواب چھوڑ گیا وہ نہیں ملے گا اس کو۔
رمضان کے زمانے کی فضیلت بڑی مسلم ہے. تو رمضان کا وقت بھی اور زمانہ بھی انتہائی قیمتی ہے. رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے. رمضان برکتوں کا مہینہ ہے. رمضان عظمتوں کا مہینہ ہے. رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. رمضان خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے. رمضان فرض کی ادائیگی کا مہینہ ہے. رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے. رمضان آفر کا مہینہ ہے. رمضان طبیعت میں صبر کا مادہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے. رمضان غم خواری کا مہینہ ہے. رمضان دلوں میں بھوکوں پیاسوں کا درد پیدا کرنے کا مہینہ ہے. رمضان رزق کی فراوانی کا مہینہ ہے. رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے. رمضان جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. رمضان جنت کو پانے کا مہینہ ہے. رمضان شہادت اور استغفار کرنے کا مہینہ ہے. رمضان جنت کو طلب کرنے اور جہنم سے پناہ مانگنے کا مہینہ ہے. رمضان روزے داروں کو اخلاص کے ساتھ کھلانے اور پلانے کا مہینہ ہے. جس نے رمضان کی قدر کر لی اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. روزہ رکھنے والے کے لیے ایک اسپیشل دروازہ جنت کا ریان کھول دیا جاتا ہے. اس کے لیے اعلان ہوتا ہے اس دروازے سے سوائے روزدار کے کوئی داخل نہیں ہوگا. یہ دروازہ کھولا گیا روزداروں کے لیے اور روزے داروں کو اسی دروازے سے داخل ہوا جائے گا. جو روزے دار نہیں ہوگا اس کے لیے اس دروازے سے داخلہ منع ہے. اب رمضان اتنے فضیلتوں کے ساتھ، اتنی عظمتوں کے ساتھ، اتنی برکتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہونے والا ہے. اب اس کا استقبال کرنا ہے. اور یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ دن بھی کوئی معمولی نہیں ہے. لوگ رمضان کے چاند کے انتظار میں ہیں اور اس وقت کو وہ بے معنی یا کم اہمیت کا سمجھ رہے ہیں. آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شب برات کے بعد سے رمضان کا چاند دکھنے تک جتنے دن ہیں وہ دن ایسے ہیں جیسے سورج کے نکلنے سے پہلے پورے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے. فجر کی نماز کے بعد ہر طرف روشنی، کہیں اندھیرا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ سورج نکلنے سے پہلے تک روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے. نور ہر طرف پھیل جاتا ہے، اجالا ہر طرف پھیل جاتا ہے. اور جب سورج نکلتا ہے تو مزید روشنی ہو جاتی ہے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں شب برات کے بعد سے رمضان کے چاند دکھنے تک کا جو زمانہ ہے، فجر کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک کا جو نور کا اجالے کا سما ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں ایسے ہی اپنے بندوں کے اوپر کھل جاتی ہے. اور جب رمضان اور جب سورج نکلتا ہے کرنیں، روشنیاں اور اس کا جلال اور اس کا اجالا پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس سورج کے اوپر اگر کوئی آنکھ ڈالنا چاہے نہیں ڈال سکتا. فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں ایسے ہی پھیل جاتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ رمضان رب کا مہمان ہے. اور آج ہمارے بیان کا عنوان کیا ہے؟ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟
جو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اس کے لیے اتنی زیادہ تیاری کی جاتی ہے. مہمان آ رہے ہیں، ارے گھر صاف کرو، جالے جھٹکو، فرش صاف کرو، فرش بچھاؤ، اور دروازوں اور دریچوں کھڑکیوں کے پردے بدلاؤ. مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، ارے گھر کے اندر خوشبو پھیلا دو اور دھونی دے دو تاکہ جب مہمان آئے تو اس کا صحیح طریقے سے استقبال ہو. بالکل ایسے ہی جب رمضان اللہ کا مہمان ہے، وہ ہمارے پاس آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، تو اب ہم کو صفائی کرنا چاہیے، اب ہم کو درستگی کرنا چاہیے، اب ہم کو اپنے کچھ چیزوں کو سدھار لینا چاہیے. کوئی مہمان آئے انسان تو اس کے لیے گھر صاف کیا جاتا ہے، لیکن رمضان آ رہا ہے تو گھر صاف کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے، اپنے دل کی صفائی کرنا ہے. جیسے گھر کی صفائی کی جاتی ہے کہ اس دل کے اندر کینہ نہ رہے، اس دل کے اندر تکبر نہ رہے، اس دل کے اندر حسد نہ رہے، اس دل کے اندر برائی نہ رہے، اور اس دل کے اوپر گناہوں کے سیاہ نقطے نہ رہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو یہ سارے دھل دیں ہم توبہ کے ذریعے سے. اپنے گھر کی صفائی کی طرح دل کی صفائی ہونی چاہیے، اور جیسے فرش کی صفائی ہوتی ہے ایسے اپنے اعمال کی درستگی ہونا چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح. گناہ کے کام کرتے تھے اب نہیں کریں گے. ایسے ہی جیسے گھر کو آراستہ کیا جاتا ہے، اخلاق کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو آراستہ کر لیں. کسی سے بھی تیز لہجے میں بات نہ کریں، کسی سے بھی لڑائی کی بات نہ کریں، کسی کا بھی برائی سے ذکر نہ کریں، اور ہر بھائی سے خندہ پیشانی، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے، ملے، اپنے اخلاق کو درست کرے. والدین کے نافرمان ہے معافی مانگ لے، رشتے توڑنے والا ہے رشتے جوڑ لے. کسی بھائی سے کسی وجہ سے اگر بات چیت بند ہے، اپنے دوست سے اپنے رشتہ دار سے اگر بات چیت بند ہے تو رمضان کے استقبال میں اس سے بات کرے. غلطی اس کی ہو لیکن اس کو سمجھنا ہو، کم از کم واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے. نبی کی تعلیم، اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر بھائی سے بات کرے. مسلمانوں کے دل مل جائے، رمضان سے پہلے مسلمانوں کے دل مل جائے، ایک کے دل میں دوسرے کے لیے برے جذبات نہ ہو، برے خیالات نہ ہو، ایک دوسرے کا برا نہ چاہیں. یہ رمضان کا پہلا استقبال کا طریقہ. اور رمضان کے استقبال کا ایک دوسرا طریقہ جو بزرگان دین، سلف صالحین، تابعین اور تبع تابعین کے دور سے ہمیں ملتا ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان ہی میں قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرو. لوگ انتظار میں ہیں، رمضان آئے گا قرآن اٹھائیں گے، رمضان آئے گا تو قرآن پڑھیں گے. ایسا نہ ہو، بلکہ رمضان سے پہلے جو مہینہ ہے شعبان کا، اس مہینے کے اندر ہی قرآن کی تلاوت شروع کر دے. یہی رمضان کا استقبال ہے. دیکھیے، اب اگر ہمارا گلا سوکھ جائے، پانی پینا چاہے تو پی سکتے ہیں نا ابھی، اور اگر بھوک لگے کھانا کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں نا، تھکے ہارے ہیں چائے پینا چاہے پی سکتے ہیں نا. اس حالت میں اگر ہم قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں تو اس حالت میں کہ جس حالت میں پانی پینا چاہے تو نہیں پی سکتے، بھوک لگے کھانا چاہے تو کھانا نہیں کھا سکتے، ابھی اگر عادت نہ ہو پھر اس وقت کرنا مشکل ہو جائے گا.
اس لیے قرآن کے پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے. عادت ڈالیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ شعبان کے مہینے کو قاریوں کا مہینہ کہا جاتا ہے. شعبان کے مہینے کو قاریوں کا مہینہ، قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے. آئیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت سنتے ہیں. فرماتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان اکبوا علی صحائفہم. فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا مسلمان قرآن پڑھنے میں منہمک ہو جایا کرتے تھے. قرآن پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیا کرتے تھے. حضرت عمرو بن قیس رحمہ اللہ ملائی فرماتے ہیں کہ اذا دخل شعبان اغلق حانوتہ وتفرغ لقراءۃ القرآن، کہ جب شعبان کا مہینہ آتا اپنی دکان بند کر کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے. ہمیں دکان تو بند کرنا نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ شعبان کے مہینے ہی میں دکان بند کر دو، وہ بند کرے گا کیا؟ یہ بزرگان دین اللہ والوں کی صفت بیان کی گئی کہ رمضان کی قدردانی میں وہ اپنے کاروبار کو روک کر قرآن کی تلاوت کے اندر لگ جایا کرتے تھے. تو ہم کم از کم روزانہ قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول بنائیں. اسی لیے حضرت سلمہ ابن کہیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان یقال شہر شعبان شہر القراء. فرمایا شعبان کا مہینہ شہر القراء ہے، یعنی قاریوں کا مہینہ ہے. روزانہ اب سنجیدگی سے بیان چھوڑیے، نصیحت چھوڑیے، سنجیدگی سے ہم غور کریں کہ ہم کتنا ٹائم دے سکتے ہیں قرآن کو. روزانہ ابھی سے آج سے ہم روزانہ قرآن کو کتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ منٹ کے حساب سے بتائیے. 120 منٹ، 120 منٹ نہیں، 90 منٹ دے سکتے ہیں. 90 منٹ اگر نہیں ہو سکتا چلیے 60 منٹ، 60 منٹ 1 گھنٹہ. چلیے اگر یہ ہو سکتا بہت اچھی بات ہے. کم از کم 30 منٹ ہم دے سکتے ہیں نا. 30 منٹ کے اندر ایک پارہ ہوتا ہے. 30 منٹ کے اندر کتنا ہوتا ہے؟ ایک پارہ. اگر دل لگا کر آدمی پڑھے 30 منٹ کے اندر ایک پارہ پڑھ سکتا ہے. 60 منٹ کے اندر 2 پارے، 90 منٹ کے اندر 3 پارے، 120 منٹ کے اندر 4 پارے آدمی پڑھ سکتا ہے. اب رمضان کا استقبال ہم کو کرنا ہے. ہم آج یہ طے کریں میں قرآن آج سے قرآن پڑھنے کے لیے روزانہ 30، 60، 90 یا 120 منٹ یا اس سے زیادہ جس کو اللہ توفیق دے میں دوں گا، دیں گے انشاءاللہ. قرآن آج کے دن میں ہمارے ہاتھوں میں اٹھیں گے انشاءاللہ. رمضان کے استقبال میں، رمضان کی تیاری میں ہم قرآن پڑھنے کے لیے چاند دیکھنے کا انتظار نہیں کریں گے. جس کو عربی میں پڑھنا آتا ہے عربی میں پڑھے، اور جسے عربی میں پڑھنا نہیں آتا بہانہ بنانے کے بجائے انگلش میں اور اسی طریقے سے تیلگو میں قرآن ملتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں اور عربی سیکھتے رہے. رمضان کا استقبال اس طریقے سے کرنا ہے. رمضان کا استقبال دعا کے ذریعے کرنا ہے. دعا کے ذریعے سے رمضان کا استقبال. ریحانۃ الہند حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا کہ اس امت میں ایسے اللہ والے گزرے ہیں رمضان کا استقبال 6 مہینے پہلے سے کرتے تھے. کتنے مہینے پہلے سے؟ 6 مہینے. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائیے، ہمیں رمضان کے وہ اوقات عطا فرمائیے. اور جب رمضان گزر جاتا، رمضان جب گزر جاتا 6 مہینے تک یہ دعا کرتے اے اللہ جو رمضان آپ نے دیا ہے اس کی عبادتوں کو قبول فرمائیے. پورا سال رمضان کے فکروں میں گزرتا تھا. تو ہم کم از کم آج سے یہ دعا کرنے لگ جائیں اللہ رب العزت سے اے اللہ
آپ مجھے رمضان کے لیے صحیح سالم فرما دیجئے، صحت عطا فرمائیے اللہ۔ آمین بھی بولتے رہیے، آمین کے بولنے پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا۔ اے اللہ آپ ہمیں صحت عطا فرمائیے رمضان کے لیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں رمضان آنے سے پہلے بیمار پڑ جائیں، روزہ نہ رکھ سکیں، بیمار پڑ جائیں اور تراویح نہ پڑھ سکیں، گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہو جائیں۔ اے اللہ ہمیں صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ رمضان سے پہلے ایسا نہ ہو کہ ہماری موت آ جائے اور ہم رمضان کی کہ وہ لمحات نہ پا سکے، یا کوئی ایسے حالات فیملی کے، دعا کرنا ہے، ایسے حالات فیملی کے، خاندان کے، کاروبار کے ایسے حالات میں ہمیں مبتلا مت فرمائیے کہ جس کی وجہ سے رمضان کے نوروں برکتوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ یہ رمضان کے استقبال کے لیے دعا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کرنا ہے، اے اللہ ہمیں تندرستی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو تندرستی عطا فرمائیے، ہر طرح کے حالات کو اے اللہ سازگار فرما دیجئے۔ ان دعاؤں کا ہم سب کو اہتمام کرنا ہے۔ مہمان کی بات آئی، مہمان کے آنے سے پہلے اطلاع دی جاتی ہے، مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں، تیاری کر لو۔ اچانک مہمان کا آ جانا اصول کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اصول کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اب رمضان مہمان آ رہا ہے تو ہم کو کیسے انفارم کیا گیا، ہم کو کیسے باخبر کیا گیا، ہم کو کیسے اطلاع دی گئی؟ فرمایا کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی اس مسجد کے اندر ہم نے بتایا تھا اب رمضان کے لیے 2 مہینے باقی ہیں۔ بتایا تھا نہیں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ رجب کا چاند دیکھ کر اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دیجئے اور رمضان تک پہنچائیے۔ تو رجب کا چاند پہلے خبر دینے والا، اور پھر 27 رجب شب معراج کا دن اور معراج کی جو رات ہے، اس رات میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہاں سے بہاروں کے چلنے کا مہینہ ہے۔ یہ شب معراج بھی ہم کو یہ بتاتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اور پھر شعبان کا مہینے کا چاند نظر آتا ہے، وہ چاند بھی بتاتا ہے اب رمضان کے آنے میں 30 دن باقی ہیں، اور پھر 15 شعبان شب برات میں بھی بتایا جاتا ہے کہ اب رمضان کے آنے میں صرف 15 دن باقی رہ گئے، صرف 15 دن باقی رہ گئے۔ اور پھر اب آج کا دن، جمعہ کا دن، یہ سارے کے سارے مہمان کے آنے سے پہلے اطلاع دینے والے امور ہیں۔ یہ سب اطلاع دے رہے ہیں، رجب کا چاند، شعبان کا چاند، شب معراج، شب برات، سارے اطلاع دے رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، قدر کر لو۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، بولیے رمضان عبادت کا مہینہ ہے، رمضان نیکیوں کا سیزن ہے۔ جو نیکی کمائے گا وہ سیدھے راستے پر سال بھر چلے گا، اور اگر جو نیکی نہیں کمائے گا تو وہ باقی دنوں کے اندر بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ دینی اعتبار سے یہ تیاری، قرآن کریم پڑھنے کا روزانہ معمول اور فرض نمازوں کا اہتمام، آج سے ارادہ کریں ایک فرض نماز بھی ہماری نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ ایک فرض نماز ہماری نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ اور فرض تو فرض، ہم نوافل کا بھی اہتمام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ رمضان کا استقبال ہے ہمارا، آج سے اور ابھی سے پورے سنتوں کا اہتمام، نفلوں کا اہتمام، اشراق کا اہتمام، چاشت کا اہتمام، مغرب کے بعد اوابین کا اہتمام، صلاۃ التوبہ کا اہتمام، اور سحری میں اٹھنے کی عادت اور تہجد کا اہتمام۔ یہ سارے امور آج ہی سے اور ابھی سے اگر ہم کرنے والے بنے تو پھر میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم رمضان کا ویلکم کرنے والے ہیں،
اور اگر یہ بات بتانے کے بعد بھی، یہ بات سنانے کے بعد بھی فجر کی نماز میں ہماری صفیں پوری نہ ہو، فجر کی نماز میں ہمارے لیے بستروں کا چھوڑنا مشکل ہو جائے، فجر کی نماز میں ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جائے، حالانکہ رمضان کے آنے میں 8 دن باقی ہے، امت ابھی خواب غفلت کے اندر مبتلا ہے۔ آج ہمارے ظہر کی نماز میں صفیں خالی، عصر کی نماز میں صفیں خالی، مغرب و عشاء کی نماز میں صفیں خالی، اور فجر کی نماز میں توبہ الہی، اللہ معاف کرے، لگتا ہے بس چند لوگ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، بیشتر مسلمان نمازوں کی صفوں سے غافل ہوتے ہیں۔ اگر فجر میں اٹھنے کی مشق ہم شعبان میں نہیں کریں گے، رمضان میں کیسے اٹھیں گے؟ اگر تہجد میں اٹھنے کی مشق اگر ہم ابھی نہیں کریں گے، کیسے اٹھیں گے رمضان کے مہینے میں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دل سے کہیں، خواہشات سے کہیں، نفسانیت سے کہیں، اپنے دین سے کہیں، اپنے دماغ سے کہیں کہ آج سے میری ایک فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ دینی اعتبار سے تیاری کریں رمضان کے استقبال کے لیے، اور دنیاوی اعتبار سے بھی تیاری کریں۔ رمضان میں جتنے کام روک سکتے ہیں روک دیجئے، جتنے کام روک سکتے ہیں، اور نقصان نہیں ہوگا آپ کو، اور رمضان کے بعد وہ کام پورے کیے جا سکتے ہیں، وہ کام رمضان کے بعد کے لیے اٹھا کر رکھ لیجئے کہ، اور اسی طریقے سے دنیا کے وہ کام جو رمضان میں روکے جا سکتے ہوں روک لینا ہے، نمبر 1 دنیاوی کاموں کے اعتبار سے، اور دوسرے اپنے گھر کا راشن اور ساز و سامان کے لیے رمضان کے مہینے کی بابرکت لمحوں کو اس میں مارکیٹ اور دکانوں میں صرف کرنے کے بجائے 1 مہینے کا راشن، غلہ، جو ضرورت کی چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی ہے لا کر اسٹاک کر دیجئے اور اپنا وقت بچائیے۔ ایسے ہی غیر ضروری، غیر اہم کام جیسے دوستوں کے ساتھ گپ شپ، دوستوں کے ساتھ بیٹھک، ٹی وی دیکھنے اور انٹرنیٹ وغیرہ کے استعمال پر پابندی لگائیں، اور موبائل کا صرف ضرورت ہو تبھی استعمال کریں، بلا ضرورت کے، بلا تقاضے کے موبائل کا استعمال بھی کم کر دیں۔ ایسے ہی ہمارے بزرگان دین بتاتے ہیں کہ عید کی شاپنگ آخری 10 دنوں میں نہ کریں، آخری 10 دنیں بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے اور انتہائی قیمتی ہے، بلکہ عید کے کپڑے، عید کی شاپنگ اپنی رمضان کے چاند دیکھنے سے پہلے مکمل کر لیں، تاکہ رمضان کے لمحات، رمضان کے بابرکت ساعتیں ہمارے مالوں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں اور بازاروں کے اندر گزرنے کے بجائے عبادت میں، اطاعت میں، تلاوت میں، ذکر کی حلاوت میں گزرنے والے ہم بن جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ، ان باتوں پہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت والجلال سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے، اللہ تعالی اس رمضان تک ہم کو پہنچائے، صحت عطا فرمائے، سلامتی مقدر فرمائے، اور روزوں، تراویح اور تلاوت کے اہتمام کے ذریعے سے اپنے رمضان کو بابرکت اور پر نور بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔